ناظرین کرام، جنت کی عورتوں کے سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی بھی رہتی ہے جو ایک ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر گزارش کی، ابا جان، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ تو بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کچھ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد گرامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کچھ کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کھائے پیے سوتے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ بعد میں ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا کہ جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دے دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کی کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے اور ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان ہوں صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔
فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے کہ میرے فرشتوں آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اور انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہوا ہے اور انہیں اس 6 درہم کی انہیں ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ وہ کیا تمہیں یہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے چاہ رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کافی وقت سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی باقی نہیں بچی۔ میں اللہ پاک کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دیجیے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بچے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کھانا لاؤں، لیکن اب اے اللہ، اے مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ ہی میرا سب سے بڑا محافظ ہے، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا کرے تب قیمت ادا کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا دے رہا ہے تو میں اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس گھوڑے کو آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اسے لے کر بازار کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے اسے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے یہ گھوڑا 200 درہم میں خریدا تھا، اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے آپ کو جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے
تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے تھے؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں، پھر آپ گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور پاکیزہ اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت مذمت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکار کر کہا کہ کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہوئی ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر سے اجازت طلب کے لیے بنا کسی کو بھی اندر میں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کا لائیں، میں اپنے شوہر سے آپ کے متعلق اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی وہیں اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا، لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی کہ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں۔ لیکن آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر وہ دوبارہ گھر واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پھر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اندر سے
लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी कि ए नबी की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपने शौहर से इजाज़त ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने कोई इजाज़त तलब नहीं की, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आएं। मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद मेरा शौहर जब घर आएगा तो शायद उसे वज़ू करने की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हुआ हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन उसे पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि ए बहन, आपने यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा कि अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और मुझे बांधने के लिए उसे एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वो मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी किस्म की कोई सी चीज़ की तकलीफ़ या तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। हज़रत फ़ातिमा लकड़हारे की बीवी की इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद मुतासर हो गईं। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि वो औरत बहुत ही वफ़ादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फ़ातिमा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? इस बारे में मुझे समझाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हज़रत अली को अपना एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। अली ने इस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लिया था, लेकिन तुमने उस पर शक किया कि हज़रत अली ने यह सब कुछ चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर के अंदर आने नहीं दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ़ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हज़रत अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करते। फ़ातिमा, जब तुमने हज़रत अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली उसके लिए कोई ख़रीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन को भेजा ताकि वो इस कपड़े को ख़रीदें, और अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा हज़रत अली से 6 दिरहम के बदले ख़रीदा था। एक और फरिश्ता हज़रत अली के पास आया और 6 दिरहम की भीख मांगी। हज़रत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। उसके बाद हज़रत अली दिल में परेशान हो गए। घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल किस्म का घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दे दिया। हज़रत अली घोड़ा लेकर बाजार में हो गए और वहाँ फरिश्ता इसराफील आया और हज़रत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले में ख़रीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हज़रत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और उन्हें पैसों से
حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ جس گھوڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کی بے مثال قربانیوں اور اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پاک کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی کا اللہ پاک کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ پاک کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ پاک کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ پاک کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے، صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔